السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ڈرامے یعنی دریلیز ارطغرل کا سیزن 1 اور سیزن 2 مکمل ویڈیو کی صورت میں ہمارے چینل پر پہلے ہی موجود ہیں، اس لیے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھے تو پہلے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس سیزن کی بھی سمجھ آ سکے صحیح طریقے سے۔ تو چلیں دوستو، آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ دوستو، دریلیز ارطغرل سیزن 2 کے آخر میں ارطغرل اور اس کے ساتھی مغرب میں بازنطینی سرحد کے پاس آ جاتے ہیں اور وہیں اپنا قبیلہ بھی بسا لیتے ہیں۔ تو ان کے بسنے کے بعد سیزن 3 بہت سالوں کے بعد شروع ہوتا ہے، جب کئی قبیلہ شدید قلت میں گرا ہوتا ہے۔ اس دوران بہت سارے لوگ ارطغرل کے خلاف ہو جاتے ہیں، جبکہ کئی سارے لوگ ارطغرل کے دشمن بھی بن جاتے ہیں اور اپنی اس ہجرت پر بھی افسوس کرتے ہیں۔ نہ صرف کئی قبیلہ یہاں پر آ کر آباد ہو جاتا ہے، بلکہ کئی دوسرے ترک قبیلے بھی یہاں آ کر ڈیرہ جما لیتے ہیں، اور یوں ترک قبیلے آدھے مشرق کی طرف اور آدھے مغرب میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ترکوں کا سب سے بڑا قبیلہ چاودار بھی آ کر یہاں پر مغرب میں آباد ہو جاتا ہے، جس کے سردار کا نام جاندار ہوتا ہے۔ اس سردار کے 2 بیٹے اورال اور آلیار ہوتے ہیں، جبکہ ایک بیٹی اصلاحان بھی ہوتی ہے۔ اورال اپنے والد کا نائب ہوتا ہے، جبکہ آلیار علم کے اصول کے لیے دوسرے علاقے میں ہوتا ہے، اور بیٹی اصلاحان قبیلے میں قالین سازی کی صنعت کو سنبھالتی ہے۔ بہرحال ارطغرل اس وقت اپنے بھائی دھندار اور ساتھیوں سمیت سلجوقی نمائندے کو ملنے اس کے پاس جاتے ہیں، اور سلجوقی نمائندہ ارطغرل کو کہتا ہے کہ سلطان آپ کی کارکردگیوں سے کافی متاثر ہیں اور آپ کو نیا مشن دینے کے لیے انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ وہ ارطغرل کو بتاتا ہے کہ سلطان آپ کو کارا چیسار پر حملے کا مشن سونپنا چاہتے ہیں۔ وہ مزید کہتا ہے کہ آپ کو ایک سلجوقی جاسوس بازنطینی بازار ہانلی میں ملے گا، اور وہ آپ کو صلیبی دارالحکومت نیکیا کے رازوں کے بارے میں بھی بتائے گا۔ یہ تمام معلومات آپ کو کارا چیسار فتح کرنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ یہ ملاقات ہو ہی رہی ہوتی ہے کہ اچانک صلیبی ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ صلیبیوں کے وار سے سلجوقی نمائندہ شہید ہو جاتا ہے، جبکہ ارطغرل اور اس کے ساتھی خوب ڈٹ کر صلیبیوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور تمام صلیبیوں کو مار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل اور اس کے ساتھی قبیلے واپس آ جاتے ہیں، اور ارطغرل کا ایک سپاہی دوشان، جس کو ارطغرل نے جاسوسی کے لیے قبیلے سے باہر بھیج رکھا ہوتا ہے، اس کی بیوی گلبانو قبیلے والوں اور ارطغرل سے کافی الجھی رہتی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے ساتھیوں سمیت کھالیں بیچنے اور اس جاسوس سے ملاقات کرنے کی غرض سے ہانلی بازار کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ ہانلی اس وقت کا مشہور ترین بازار تھا، جس کا مالک عیسائی ٹیمپلر سیمون تھا۔ سیمون خفیہ طریقوں سے سلجوقیوں سے مغربی زمینیں چھیننے کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ سیمون اپنے میٹھے لہجے سے مسلمان اور عیسائی دونوں تاجروں کو اپنا گرویدہ بنا چکا ہوتا ہے، جبکہ ہانلی بازار میں لوٹ مار اور ناانصافی اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ سیمون کے کئی سارے جاسوس بھی ہانلی بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بہن ماریا بھی ہوتی ہے، جو کہ بازار میں سرائے خانے کے انتظامات سنبھالتی ہے۔ بہرحال ارطغرل جب ہانلی بازار پہنچ جاتا ہے تو یہاں اس کی ملاقات چاودار قبیلے کے اورال سے ہوتی ہے۔ دراصل چاودار قبیلہ تجارت کے معاملے میں کافی آگے ہوتا ہے، جبکہ کئی قبیلہ جنگی معاملے میں آگے ہوتا ہے۔ ان کے درمیان کافی لمبی گفتگو ہوتی ہے۔ دوسری طرف جب سیمون کو جاسوس کی خبر ہو جاتی ہے کہ وہ یہاں پر آیا ہوا ہے، اور وہ اسے پکڑ کر اس پر ظلم کرتا ہے اور اس سے خفیہ راز جاننے کی کوشش کرتا ہے، مگر جاسوس اپنی زبان نہیں کھولتا۔ سیمون اور اورال کافی اچھے دوست ہوتے ہیں اور تجارتی معاملات میں ایک دوسرے کے رازدار بھی ہوتے ہیں۔ اورال اپنے مفادات کو بڑھا رہا ہوتا ہے اور اپنے ہی قبیلے کے ساتھ بدعنوانی کر رہا ہوتا ہے۔ توکتامش، جو کہ چاودار قبیلے کا ایک وزیر ہوتا ہے، وہ اورال کی بدعنوانی کی خبریں سردار تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔ ایک دن سردار جاندار اورال کو بلا کر پوچھ گچھ کرتا ہے، مگر اورال خود کو بے گناہ ثابت کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اورال کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ توکتامش نے سردار کو اس کی شکایت کی ہے، تو وہ اسے نشے والا زہر دے دیتا ہے۔ توکتامش نشے میں سردار جاندار پر وار کرتا ہے، مگر اورال اسے وہیں قتل کر دیتا ہے اور اس کی لاش کو کھمبے پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف ہانلی بازار میں اورال غلاموں کو مار رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران ارطغرل آ کر ایک غلام کو اورال سے خرید لیتا ہے۔ وہیں پر اصلاحان بھی موجود ہوتی ہے، اور ارطغرل کے انصاف کو دیکھ کر
وہ ارطغرل کو پسند کرنے لگتی ہے۔ اس کے بعد ارطغرل کھالیں بیچ کر قبیلے واپس آ جاتا ہے۔ قبیلے والے اب تک ارطغرل سے غربت اور افلاس کی وجہ سے نفرت کر رہے ہوتے ہیں اور ارطغرل سے سوال کرتے ہیں، مگر ارطغرل ان کے سوالوں کے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اورال کی بیوی چولپان جو کہ عیسائی ہوتی ہے مگر وہ خود کو مسلمان ظاہر کر رہی ہوتی ہے اور اورال کے ہر غلط کام میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی ایک رات بازار پر حملہ کر کے صلیبیوں کی قید سے اس جاسوس کو لے جاتے ہیں، مگر کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ دیتا ہے۔ جاسوس کے سر موڑنے پر ایک شخص کا نام سامنے آتا ہے جو ہوتا ہے یحییٰ۔ دراصل یہ سیمون کا اصلی نام ہوتا ہے اور وہ ایک ٹیمپلر ہوتا ہے مگر خود کو سیمون ظاہر کرتا ہے۔ ارطغرل کو بھی اس کے بعد سیمون پر شک ہونے لگتا ہے، جبکہ ارطغرل غلام حادت اوریان کو عیسائی ہونے کے باوجود بھی کئی قبیلے کا باشندہ بنا لیتا ہے اور اسے آزاد بھی کر دیتا ہے۔ حادت اوریان ارطغرل کو سونے کی اہمیت اور جگہ کے بارے میں بتاتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام وہ برسوں سے کرتا چلا آ رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں سونا نکال کر قبیلے کی مدد کرنا چاہتا ہوں، جس پر ارطغرل رضامندی ظاہر کرتا ہے اور اسے اس کام کے لیے بھیج دیتا ہے۔ عارف صاحب جو کہ طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ کئی قبیلے میں ارطغرل کا اعلیٰ مشیر بھی ہوتا ہے، وہ ارطغرل کو کافی اچھے مشورے بھی دیتا ہے اور ارطغرل کی ہر جگہ مدد بھی کرتا ہے۔ ادھر چاودار قبیلے میں جاندار کا سب سے چھوٹا بیٹا الیار تعلیم مکمل کرنے کے بعد قبیلے میں واپس آ جاتا ہے۔ الیار جب اپنے منہ بولے چچا تختامش کو کمرے پر لٹکا ہوا پاتا ہے تو کافی حیران ہو جاتا ہے اور بعد میں اسے اتار کر دفنا بھی دیتا ہے۔ وہ اپنے سپاہی کوتلو جا کے ذریعے اس سارے واقعے کی وجہ بھی تلاش کرتا رہتا ہے، کیونکہ اس کے نزدیک تختامش ایک وفادار شخص تھا۔ دوسری طرف ارطغرل اصلاحان کے مشورے کے مطابق بازار میں قالینیں فروخت کرنے آ جاتا ہے اور اچھے منافع کے ساتھ قالینیں فروخت بھی کر لیتا ہے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں کو قالین کے خریداروں کے ہمراہ بھیجتا ہے تاکہ راستے میں کوئی ان پر حملہ نہ کر دے، جبکہ اسی بازار میں موجود ماریا کو ترگت پسند آ جاتا ہے۔ قالین کی خرید و فروخت کے وقت اورال بھی اپنی قالینیں بیچ رہا ہوتا ہے، مگر ارطغرل کی وجہ سے اس کی قالینیں فروخت نہیں ہو پاتی۔ اسی وجہ سے وہ ارطغرل سے بدلہ لینے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو ان سپاہیوں کے تعاقب میں بھیج دیتا ہے اور اسے حکم دیتا ہے کہ کئی سپاہیوں کو مار کر قالینیں بھی جلا دو تاکہ تمام غیر ملکی تاجروں کا ارطغرل سے اعتبار اٹھ جائے اور آئندہ وہ کئی قبیلے سے تجارت بند کر دیں۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، تمام قالینیں جل جاتی ہیں اور ارطغرل کے سپاہی بھی زخمی حالت میں وہاں پڑے رہتے ہیں۔ اگلی صبح ماریا بھی وہاں آ جاتی ہے اور ترگت کو زخمی دیکھ کر فوراً سرائے منتقل کرنے کا حکم دیتی ہے، جبکہ باقی سارے سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ ارطغرل جب شہیدوں کی لاشیں دیکھتا ہے تو بہت غصے میں آ جاتا ہے اور وہ ان کا بدلہ لینے کے لیے نکل جاتا ہے۔ سیمون ارطغرل کو بتاتا ہے کہ اس کے سپاہیوں کا قاتل کون ہے۔ دراصل سیمون کئی اور چاودار قبیلے کو لڑوانا چاہتا ہے تاکہ اس کی راہ ہموار ہو سکے۔ وہ ارطغرل کے سامنے ارطغرل جبکہ اورال کے سامنے اورال کا دوست بن جاتا تھا۔ اورال کے چھوٹے بھائی الیار کی ان تمام واقعات پر گہری نظر ہوتی ہے اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ کئی سپاہیوں کا قاتل اس کا سگا بھائی اورال ہے۔ ایک مقام پر وہ ارطغرل سے ملاقات بھی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ چاودار اور کئی قبیلے میں کوئی اختلافات نہیں ہیں اور وہ ارطغرل کو چاودار قبیلے میں دعوت بھی دیتا ہے۔ ارطغرل بامسی کو ترگت کے پاس رہنے کو کہتا ہے تاکہ اس کی اچھی دیکھ بھال ہو سکے اور اس کے ساتھ ساتھ ارطغرل اسے سیمون پر نظر رکھنے کو بھی کہتا ہے۔ سرائے میں سیمون کے دو روپ نکل کر سامنے آتے ہیں۔ دراصل سیمون محل میں اور محل کے باہر خود کو تاجر ظاہر کرتا ہے، جبکہ محل کے نیچے وہ بطور یحییٰ صلیبی کردار میں موجود ہوتا ہے اور صلیبی خفیہ چالیں اور سازشیں بھی تیار کر رہا ہوتا ہے۔ ارطغرل چاودار قبیلے کی دعوت پر ان کے ہاں آ جاتا ہے اور سردار جاندار سے دونوں قبیلوں میں اتحاد کو قائم رکھنے کی پیشکش کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ پیشکش بھی کرتا ہے کہ کئی قبیلہ اور چاودار قبیلہ اب مل کر قالینیں بنائیں گے اور فروخت کریں گے۔ تمام لوگ ان باتوں پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، مگر اورال شدید پریشان ہو جاتا ہے کہ اسی کام سے تو وہ دولت لوٹ رہا تھا، اب اس کا کیا ہوگا۔ کئی قبیلے کی طرف سے حلیمہ اور چاودار قبیلے سے اصلاحان بطور منتظم مقرر ہو جاتی ہیں۔ دوشان جو کہ کئی سالوں بعد بازار میں واپس آتا ہے، مگر وہ صرف بامسی سے مل کر دوبارہ چلا جاتا ہے۔ ادھر ترگت بھی اب کافی بہتر ہو جاتا ہے اور صحتیاب ہو کر چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بہت عرصے بعد کئی قبیلہ پرسکون ہو جاتا ہے اور حالات بالکل نارمل ہو جاتے ہیں۔ اسی دوران ارطغرل اور حلیمہ سیر کے لیے نکلتے ہیں۔ حلیمہ ایک مرتبہ پھر سے ارطغرل کو باپ بننے کی خوشخبری سناتی ہے۔ ارطغرل بالکل پہلے کی طرح خوش ہوتا ہے، مگر اس مرتبہ منگولوں کے سپاہی نہیں بلکہ مقامی کچھ ڈاکو آتے ہیں جنہیں ارطغرل مار بھگا دیتا ہے۔ ادھر حادت اوریان کئی کوششوں کے بعد سونا تلاش کر لیتا ہے اور ارطغرل کے مشوروں کے مطابق کام جاری رکھتا ہے، اور وہ بھی خفیہ طریقے سے، تاکہ باقی صلیبیوں اور دیگر لوگوں کو اس بات کی خبر نہ ہو۔ چاودار قبیلے میں الیار تختامش کے بارے میں سچ جان لیتا ہے کہ وہ معصوم تھا
اور اسے کسی نے زہر دے کر قتل کروایا ہے۔ ترگت صحتیاب ہونے کے بعد سیمون کا خفیہ تہہ خانہ بھی تلاش کر لیتا ہے اور سیمون کی ساری چالوں اور خفیہ مقاصد سے آگاہ ہو جاتا ہے، مگر وہ چھپ کر اس کی جاسوسی کرتا رہتا ہے۔ مگر مشترکہ صنعت میں حلیمہ اور چولپان خاتون میں بھی بحث و تکرار ہوتی رہتی ہے۔ ایک دن اورال مقامی ڈاکوؤں کو پیسے دے کر راستے میں خواتین کے قافلے پر حملہ کروا دیتا ہے۔ اس قافلے میں چاودار اور کئی قبیلے دونوں کی عورتیں شامل ہوتی ہیں۔ کئی ساری خواتین اس حملے میں شہید ہو جاتی ہیں، جبکہ حلیمہ اور اصلاحان خاتون کو ڈاکو اغوا کر لیتے ہیں۔ راستے میں ارطغرل حلیمہ اور اصلاحان خاتون کو ڈاکوؤں سے چھڑوا لیتے ہیں، جبکہ اسی موقع پر اورال بھی خود کو ان کا ہمدرد دکھانے کے لیے وہاں جاتا ہے۔ ادھر سعد الدین کوبک بھی سیمون سے ملاقات کے لیے آ جاتا ہے۔ سیمون کو جب علم ہو جاتا ہے کہ ترگت ان کی جاسوسی کر رہا ہے تو وہ ترگت کو مارنے کے بجائے اسے زہر والا خط دے دیتا ہے، جو کہ جعلی خط ہوتا ہے اور جس میں لکھا ہوتا ہے کہ دونوں قبائل مل کر دشمنوں سے جنگ کریں گے۔ دراصل یہ خط سیمون ترگت کے ہاتھوں ارطغرل تک پہنچانا چاہتا تھا، اور ہوتا بھی ایسا ہی ہے۔ ترگت یہ خط ارطغرل کو دے دیتا ہے، ارطغرل بھی اسے سچ سمجھ کر خط پڑھنے لگ جاتا ہے، مگر تھوڑی دیر کے بعد زہر اپنا اثر دکھانا شروع کر دیتا ہے اور ارطغرل کی آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ بے قابو ہو جاتا ہے۔ عارف صاحب ارطغرل کا علاج کرتے ہیں، مگر وہ بے بس ہو جاتے ہیں اور ارطغرل کو شہید سمجھ لیتے ہیں۔ دوسری طرف ابن العربی ارطغرل کے لیے رو رو کر دعائیں کرتے ہیں۔ چنانچہ کچھ وقت کے بعد ارطغرل اصل حالت میں دوبارہ آ جاتے ہیں، مگر وہ قبیلے والوں سے یہ بات چھپانا چاہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ چھپ کر قبیلے سے دور چلا جاتا ہے تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کس نے یہ زہر بھیجا تھا۔ ادھر قبیلے میں ارطغرل کی شہادت کی خبر پھیل جاتی ہے اور تمام لوگ آہ و پکار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ عارف صاحب سے ارطغرل کی لاش کا مطالبہ بھی کرتے ہیں تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ کون سا زہر تھا جو کہ ارطغرل کو دیا گیا ہے۔ کچھ وقت کے بعد ترگت بھی دوبارہ سرائے خانے سے قبیلے واپس آ جاتا ہے اور وہ خود کو ارطغرل کی شہادت کا ذمہ دار سمجھنے لگتا ہے، اور ارطغرل کا بھائی دندار اس پر شدید ظلم کرتا ہے۔ وہ ترگت کو سزائے موت کے لیے لے جا رہے ہوتے ہیں، مگر ارطغرل واپس آ جاتا ہے اسی دوران، اور یوں ترگت کی جان بچ جاتی ہے۔ قبیلے میں ارطغرل کو واپس دیکھ کر سب خوش ہوتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کی شہادت کی خبر جب سیمون اور اورال کے پاس پہنچتی ہے تو وہ سب خوش ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی راہ کا سب سے بڑا پتھر ارطغرل اب نہیں رہا ہوتا، مگر وہ حقیقت سے بالکل بھی واقف نہیں ہوتے۔ ارطغرل اپنے سپاہیوں سمیت حانلی بازار کو فتح کرنے کے لیے نکل جاتا ہے اور خون ریز جنگ کے بعد ٹیمپلرز کو مار بھگاتے ہیں۔ سیمون وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، جبکہ قلعے پر کئی قبیلے کا پرچم لہرا دیا جاتا ہے اور یوں کئی قبیلے کا حانلی بازار پر قبضہ ہو جاتا ہے۔ غیر مسلم لوگ اور تاجر ڈرے ہوتے ہیں کہ اب ارطغرل ان کو قتل کروا دے گا یا گرفتار کر دے گا، مگر ارطغرل ان سے کہتا ہے کہ اب یہ بازار بالکل حرام سے پاک ہو چکا ہے اور لوگوں کو مذہب کی بنیاد پر نہیں بلکہ ظلم و زیادتی کے اعتبار سے سزا دی جائے گی۔ سیمون بھاگتے بھاگتے اورال کے پاس مدد مانگنے کے لیے آ جاتا ہے، جبکہ کئی سپاہی بھی اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ کئی سپاہیوں کو دیکھ کر اورال سیمون کو قتل کر دیتا ہے۔ ماریو اور فلپ کو بھی خفیہ طریقے سے قتل کروا دیا جاتا ہے، مگر ابھی معلوم نہیں ہوتا کہ کون ان کا قاتل ہے۔ تاجر حسن جو کہ عیسائی ہوتا ہے وہ جان بچا کر کارا چیسار کے قلعے میں پناہ لے لیتا ہے۔ دوسری طرف اورال اور سعد الدین کوبک ملاقات کرتے ہیں۔ سعد الدین اورال کو بتاتا ہے کہ اگر ارطغرل کو قتل نہ کیا گیا تو سلطان علاؤدین اس کو باقی سارے علاقوں کی ذمہ داری بھی سونپ دے گا اور ہمارے لیے مشکل کڑی ہو سکتی ہے۔ بہرحال کچھ عرصہ تو پرسکون گزرتا ہے، جس دوران چاودار قبیلے کے سردار جاندار اپنی بیٹی اصلاحان کا رشتہ ارطغرل سے کروانا چاہتا ہے، مگر ارطغرل یہ کہہ کر انکار کر دیتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور ایک بچے کا باپ بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے دوسری شادی کی تو میری محبت تقسیم ہو جائے گی۔ ان تمام باتوں کا علم جب اصلاحان کو ہوتا ہے تو وہ ارطغرل کے فیصلے پر ناراض ہو جاتی ہے۔ سعد الدین بھی چاودار قبیلے میں ہر وقت موجود رہتا ہے اور کئی قبیلے کے خلاف منصوبہ بندیوں میں مصروف رہتا ہے۔ ادھر اورال سونے کی کان پر حملہ کروا دیتا ہے اور حضرت اوریان کو قتل کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ارطغرل آ کر حضرت اوریان کی جان بچا لیتا ہے۔ ارطغرل اس کے بعد سونا نکالنے کے عمل کو ختم کر دیتا ہے۔ دوسری طرف کارا چیسار قلعے کا کمانڈر ویسل حسن تمام ترکوں سے شدید تنگ ہوتا ہے اور جنگ کرنے کے بہانے تلاش کرتے رہتا ہے، جبکہ قلعے کا گورنر بالکل بھی جنگ کے حق میں نہیں ہوتا۔ ویسیلس کو بھی ارطغرل کی بہادری کا علم ہو جاتا ہے اور وہ ہر حال میں ارطغرل اور اس کے قبیلے کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ حانلی بازار سے کئی قبیلے کا اثر و رسوخ ختم کر دیتا ہے، جس پر وہاں کے عیسائی تاجر بھی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے حانلی بازار چھوڑ دیتے ہیں۔ گورنر بھی ویسیلس کی اس حرکت سے کافی ناراض ہوتا ہے۔ دوسرا کام ویسیلس یہ کرتا ہے کہ تاجر حسن کو کئی قبیلے کا لباس پہنوا کر اسے شہزادی ہیلینا پر حملے کو کہتا ہے۔
وہ ایسے ہی کرتا ہے اور بعد میں ویسولس ہیلنا کو بتاتا ہے کہ یہ کئی قبیلے والے ترک ہمارے ہمدرد کبھی بھی نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اس کے بعد ہیلنا ایک حملے میں بھاگ رہی ہوتی ہے، سامنے سے بامسی ارطغرل کا سپاہی آ جاتا ہے جو ہیلنا کو بچا لیتا ہے اور اسے ہانلی بازار میں لے آتا ہے۔ ارطغرل اس دوران کاراچیسار میں گورنر سے عیسائی تاجروں کی رضامندی کے متعلق بات کر رہا ہوتا ہے۔ جب سپاہیوں کو پتہ چلتا ہے کہ ہیلنا پر حملہ ہو چکا ہے اور شہزادی ہیلنا کو ارطغرل کے لوگوں نے قید کر لیا ہے، تو وہ ارطغرل پر وہیں حملہ کر دیتے ہیں۔ دراصل حملہ انہوں نے خود کروایا تھا، جبکہ ارطغرل کے سپاہی بامسی نے صرف ہیلنا کی جان بچائی ہوتی ہے۔ چنانچہ ارطغرل کو قلعے میں گورنر کے ساتھ ہی قید کر لیا جاتا ہے اور ایک دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ اس دوران اگر ہیلنا واپس قلعے میں نہ آئی تو ارطغرل سزائے موت کے لیے تیار رہے۔ ہانلی بازار میں کئی قبیلے والوں کا حسن سلوک دیکھ کر ہیلنا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے دشمن نہیں ہو سکتے۔ ادھر ارطغرل پورا دن گورنر کو اس بات پر قائل کر رہا ہوتا ہے کہ دشمن ہمارے درمیان ہی موجود ہے، اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ضرور ہم اس تک پہنچ جائیں گے۔ اگلے دن جب ارطغرل کی گردن پر تلوار رکھی ہوتی ہے کہ ہیلنا محل میں بھاگتی ہوئی آ جاتی ہے اور سارا قصہ بیان کرتی ہے، جس پر گورنر ارطغرل کو چھوڑ دیتا ہے اور ہانلی بازار میں دوبارہ سے تجارت بحال کرا دیتا ہے اور ارطغرل سے معافی مانگ کر اسے روانہ کرا دیتا ہے۔ اس دوران دونوں میں کافی گفتگو بھی ہوتی ہے اور ارطغرل اسے ہانلی بازار میں آنے کی دعوت بھی دیتا ہے۔ اگلے دن گورنر بازار پہنچ جاتا ہے اور ارطغرل سے ملاقات کرتا ہے۔ ملاقات کے بعد وہ اپنے تاجروں کے سامنے ارطغرل کا عدل اور انصاف بیان کر رہا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا کمانڈر ویسولس اس پر حملہ کروا دیتا ہے۔ گورنر اس حملے میں قتل ہو جاتا ہے، مگر جاتے جاتے ہیلنا کو ارطغرل کے ساتھ جانے کا کہتا ہے۔ اس گورنر کا قاتل تاجر بن کر چاودار قبیلے میں چھپ جاتا ہے۔ ترگت حملے کے بعد اس کا پیچھا کرتا ہے اور اسے چاودار قبیلے کی طرف جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ ترگت ارطغرل کو اس کے بارے میں بتا بھی دیتا ہے۔ چاودار قبیلے میں موجود سعدالدین چاودار کے سردار کی بیٹی اصلاحان سے شادی کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے۔ اصلاحان خاتون کے والد جاندار اس شادی کے لیے ہاں کر دیتے ہیں، مگر اصلاحان سعدالدین کو بالکل بھی پسند نہیں کرتی، مگر شدید دباؤ میں آ کر وہ اس شادی کے لیے ہاں کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ارطغرل رات کو اسی قاتل کے خیمے میں آ جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ تیر بھی برآمد کر لیتا ہے جس سے اس گورنر کا قتل کیا تھا۔ ارطغرل اس کو قید کر لیتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ وہ کس کے حکم پر یہ سارا کام کر رہا ہے۔ قلعہ چائسار میں گورنر کے قتل کے بعد ویسولس گورنر بن جاتا ہے اور تمام تر ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے، جبکہ ہیلنا کی جان بچانے والے بامسی کو ہیلنا سے محبت ہو جاتی ہے اور وہ قلعے جا کر ہیلنا سے ملاقات بھی کرتے رہتا ہے۔ ارطغرل کے پاس اورال کے خلاف کافی ثبوت جمع ہو جاتے ہیں۔ وہ اورال کو عدالت میں لے آتا ہے۔ اول تو اس عدالت کا قاضی سعدالدین کوپک ہوتا ہے، مگر مقدمہ شروع ہونے سے پہلے ہی سلطان علاؤالدین کے حکم پر سلجوق سلطنت کا قاضی آ کر سعدالدین کو ہٹا دیتا ہے اور قاضی بن کر مقدمے کا آغاز کرتا ہے۔ اورال کے خلاف کافی سارے ثبوت اور گواہ ہوتے ہیں، جن میں قالینیں جلانے، کئی سپاہی شہید کرنے، خواتین پر حملہ کرنے، صلیبیوں سے ہاتھ ملانے، سونے کی کان پر حملہ کرنے اور گورنر کے قاتل کو پناہ دینے جیسے مقدمات کا سامنا ہوتا ہے۔ اورال کو مقدمے کے بعد اورال کو موت کی سزا سنا دی جاتی ہے اور اس کا ساتھ دینے والی چولپان خاتون کو بھی سزا سنا دی جاتی ہے۔ جب اورال کا سر قلم ہونے ہی والا ہوتا ہے تو سردار جاندار صدمے سے فوت ہو جاتا ہے۔ یوں پورا قبیلہ غمگین ہو جاتا ہے اور ارطغرل اورال کو باپ کے مرنے پر چھوڑ دیتا ہے اور اسے باپ کے جنازے تک کا وقت دے دیتا ہے۔ سعدالدین اس دوران ارطغرل سے بات کرتا ہے کہ اگر کئی قبیلہ اورال کو معاف کر دے تو آلیار جو کہ اورال کا چھوٹا بھائی ہے اس کو سردار بنا دیا جائے گا اور اورال کو بھی آزاد کر دیا جائے گا۔ ارطغرل چونکہ آلیار سے کافی دوستی اور آلیار کے انصاف سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس تجویز کو مان لیتا ہے۔ چنانچہ آلیار سردار بن جاتا ہے اور ادھر اورال آزاد ہونے کے بعد اور بھی غصے میں آ جاتا ہے۔ ارطغرل اب سب سے بڑے دشمن ویسولس اور کاراچائسار قلعے کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اس سلسلے میں وہ حادث اور یان اور باکر کو عیسائی تاجر بنا کر وہاں بیچتا ہے۔ ہیلنا کو بھی محل میں ارطغرل کا اس منصوبے کا علم ہو جاتا ہے، مگر وہ ویسولس کے خفیہ منصوبوں کے بارے میں ارطغرل کو آگاہ کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف جب ایک دن اصلاحان خاتون قبیلے سے کچھ باہر آتی ہے تو بطوحان اسے اغوا کر لیتا ہے اور ایک غار میں اسے قید کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ ویسولس کے پاس آ کر اس کو بتاتا ہے کہ اصلاحان خاتون میرے پاس قید ہے، ارطغرل اسے ڈھونڈنے کے لیے یہاں آئے گا تو مجھے آسانی سے مار دینا، مگر اس کے بدلے میں مجھے سونا اور چاودار قبیلے کا سردار بنانا پڑے گا۔ ویسولس یہ شرائط مان لیتا ہے اس کی، اور ویسولس اس سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر یہ کام ہو گیا تو وہ اسے چاودار قبیلے کا سردار بنا دے گا۔
चुनांचे ऐसे ही होता है। वेसुलस के सिपाही अर्तुगरुल के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं। इस हमले में बादुहान मारा जाता है, मगर आलियार इंतहाई क़र्बुल मौत की हालत में कबीले वापस लाया जाता है, जहां आरिफ साहब उसका इलाज करता है। असलहान खातून को भी बाजियाब करा लिया जाता है। उधर काराचाइसार किले में बामसी को ईसाई फौज गिरफ्तार कर लेती है। वेसुलस हेलेना से शादी की पेशकश करता है, जिसे हेलेना दिल पर पत्थर रख कर कबूल कर लेती है, क्योंकि हेलेना बिल्कुल भी वेसुलस को पसंद नहीं करती, मगर वो शादी के बदले वेसुलस से बामसी को आज़ाद करने का मुतालबा भी करती है। अर्तुगरुल कई बार अल्लामा इब्नुल अरबी रहमतुल्लाह से मिलते रहते हैं। इब्नुल अरबी हर मौके पर अर्तुगरुल को हालात व वाक़यात से कैसे निपटना है के बारे में आगाह करते रहते हैं। कबीले में हलीमा और चौलपान खातून के दरमियान सख्त बहस व तकरार जारी रहती है। हेलेना की ख्वाहिश पर वेसुलस बामसी को आज़ाद कर लेता है, मगर बामसी के पीछे अपने सबसे जालिम सलीबी, जिसका नाम टियो होता है, उसे भेज देता है कि उसे कत्ल करके मेरे पास दोबारा ले आओ। उधर चावदार कबीले में औराल को कोई पूछने वाला नहीं होता, और अब तो सादुद्दीन भी उससे मुंह मोड़ लेता है। यूँ इन परेशानियों में गिरा औराल अपनी बीवी चौलपान खातून, जो कि ईसाई होती है मगर वो ख़ुद को मुसलमान ज़ाहिर कर रही होती है, इसकी मदद से काराचाइसार किले में पनाह ले लेता है और वेसुलस को कबीले के हालात से आगाह करते रहता है। अर्तुगरुल के छोटे भाई दुंदार को चावदार कबीले की गुलनियाली से मोहब्बत हो जाती है और वो इससे शादी करना चाहता है। गुलनियाली का बाप औराल का दोस्त होता है और वो अपनी बेटी को कहता है कि दुंदार और कई कबीले को अपनी जाल में फंसा के रखना। एक मौके पर तुर्गत वेसुलस को गिरफ्तार कर लेता है, मगर कमांडर टियो आकर कहता है कि अगर वेसुलस को कुछ भी हुआ तो बामसी भी नहीं रहेगा, और वो वेसुलस को आज़ाद करने के बदले बामसी को भी आज़ाद कर देगा, जिस पर तुर्गत वेसुलस को टियो के हवाले कर देता है और बामसी की जान बचा लेता है। जब अर्तुगरुल को इस वाक़े का पता चलता है तो वो बामसी की रिहाई पर तो खुश होता है, मगर दूसरी तरफ वेसुलस को छुड़वाने वाले टियो के बारे में गुस्सा होता है। हेलेना अर्तुगरुल तक पैगाम पहुंचाती है कि वेसुलस बहुत खुश है और चंद ही दिनों के बाद इन दोनों की शादी है। अगर अर्तुगरुल ने शादी से पहले इसको ना बचाया तो वो जहर पीकर मर जाएगी। इन तमाम मुसीबतों में गिरा अर्तुगरुल अब किला काराचाइसार में अपने सिपाहियों को भेजता है कि रात के अंधेरे में जब ईसाई फ़ौज के तमाम कमांडर शराब पीकर होशोहवास में ना हो तो तुम उन्हें कत्ल करके उनकी लाशों को किले में लटका देना। चुनांचे ऐसे ही होता है और अर्तुगरुल के सिपाही सलेबियों को कत्ल करके उनकी लाशें किले पर लटका देते हैं। वेसुलस और औराल समेत किले के दीगर सरदार जब इस तरह अपने कमांडरों और सिपाहियों की लाशों को देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और अब वेसुलस अपनी शादी को मुलतवी करके दुश्मन ढूंढने में लग जाता है। इस मौके पर औराल वेसुलस को बताता है कि शायद हेलेना ही हमारी तमाम बातें और मंसूबों के बारे में अर्तुगरुल को बताती रहती है। औराल की इस बात को वेसुलस नज़रअंदाज कर लेता है। अर्तुगरुल अपने भाई दुंदार को अपने दोस्त और सिपाही दोशान के साथ कूनिया रवाना कर देता है। इन दोनों की रवानगी की इत्तला वेसुलस तक पहुंच जाती है और वो रास्ते में आकर इन पर हमला कर देता है। हमले में अर्तुगरुल का दोस्त दोशान शहीद हो जाता है, जबकि दुंदार को वेसुलस अपने साथ कैद करके किले में ले जाता है। दोशान को कई परचम में लपेट कर सुपुर्द खाक कर दिया जाता है और दोशान के तमाम दोस्त और कई कबीला बहुत गमगीन होते हैं। अर्तुगरुल भी तैश में आ जाता है और दोशान की बीवी बानो खातून से एक क़िसास का वादा करता है। वेसुलस को हेलेना पर शक हो जाता है कि शायद यही हमारे राज अर्तुगरुल तक पहुंचा रही है। इस मकसद के लिए वो किले में झूठा ऐलान भी करवा देता है कि कल वेसुलस दुंदार को नेकिया में शाह के पास लेकर जाएगा। हेलेना जब ये सुनती है तो वो अर्तुगरुल को इस बारे में बता देती है, मगर यह काम हेलेना की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर देता है। अगले दिन अर्तुगरुल हेलेना की बताई हुई जगह पर अपने सिपाहियों समेत पहुंच जाता है और सलीबियों को रोक लेता है, मगर लड़ाई के बाद जब अर्तुगरुल कपड़े में लिपटे आदमी के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो इसमें हज़रत ओरियान जैसे मासूम शख्स की लाश होती है और हज़रत ओरियान का साथी बाकर अपनी जान बचाकर कबीले वापस भाग जाता है। अब वेसुलस हेलेना को ज़बरदस्ती निकिया ले जा रहा होता है ताकि उससे शादी कर सके। रास्ते में जगह जगह ईसाई फ़ौज भी तैनात होती है। इस दौरान अर्तुगरुल साथियों समेत कई ईसाई फ़ौजियों को कत्ल कर देता है। जब वेसुलस अपने सिपाहियों की लाशें देखता है तो फ़ौरन किले वापस भाग जाता है, मगर रास्ते में हेलेना उससे भाग जाती है और हेलेना भागते भागते बामसी के पास आ जाती है और बामसी उसे कई कबीले ले जाता है, जहाँ से अब वो जाना नहीं चाहती और कई कबीले में रहना शुरू कर देती है। वो इब्नुल अरबी के हाथों कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाती है और इसका नया नाम हिफ्सा रखा जाता है। बाद में बामसी और हिफ्सा का निकाह भी हो जाता है। सादुद्दीन कुबुक अपनी शादी कुछ ज़रूरी कामों की वजह से मुलतवी कर देता है। अर्तुगरुल वेसुलस की गैर मौजूदगी में किले जाकर हमला कर देता है और वहाँ से दुंदार को छुड़वा लेता है।
اور وہاں موجود صلیبیوں اور ویسولس کے خاص کمانڈر کو بھی قتل کر دیتا ہے۔ جب ویسولس قلعے آتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ ارطغرل نے اس کے سپاہیوں اور کمانڈر کا ڈھیر بنا دیا ہوتا ہے۔ بہرحال ارطغرل قبیلے میں واپس آ کر گلنیالی اور اس کے باپ کو سزا سنا دیتا ہے اور ٹیو جو کہ ارطغرل کی قید میں ہوتا ہے اس کا بھی سر قلم کر دیتا ہے کیونکہ وہ قبیلے کے غدار ہوتے ہیں اور ٹیو قبیلے والوں کا قاتل ہوتا ہے۔ اورال بھی اس دوران ایک چال چلتا ہے۔ ارطغرل اور باقی تمام سرداروں کو پیغام بھیجتا ہے کہ ہانلی بازار میں تمام سرداروں کا جرگہ منعقد کیا گیا ہے۔ وہ اپنے ساتھ کچھ قبائل کو بھی ملا لیتا ہے۔ ارطغرل اور باقی سردار اس کو سچ سمجھ کر ہانلی بازار آ جاتے ہیں، جبکہ ادھر چاودار قبیلے میں اورال آلیار کی غیر موجودگی میں قبیلے میں آ جاتا ہے۔ راستے میں آنے والے ہر شخص کو قتل کرتا ہوا وہ آلیار یعنی سردار کے خیمے تک پہنچ کر خود کو قبیلے کا سردار زبردستی بنوا دیتا ہے۔ اس دوران وہ صنعت میں موجود آئمہ خانم، حلیمہ اور حفصہ خاتون کو یرغمال بنا کر انہیں گرفتار کر لیتا ہے۔ ادھر جرگے میں تمام سرداروں کو شک ہو جاتا ہے کہ ان کو کسی نے بیوقوف بنایا ہے۔ اس دوران کچھ لوگ آ کر اطلاع دیتے ہیں کہ اورال کو قبیلے کے پاس دیکھا گیا ہے۔ ارطغرل یہ سن کر قبیلے کی طرف نکل پڑتا ہے۔ راستے میں کئی غدار سرداروں کو قتل کرتا ہوا وہ چاودار قبیلے پہنچ جاتا ہے۔ اورال کئی قبیلوں کو قتل کر ہی رہا ہوتا ہے کہ ارطغرل وہاں پہنچ کر تیر چلاتا ہے جس سے اورال کا ہاتھ زخمی ہو جاتا ہے۔ اورال اور ارطغرل کا مقابلہ ہوتا ہے اور ارطغرل اورال کا سر اڑا دیتا ہے اور یوں پورے قبیلے کو بھی بچا لیتا ہے۔ جب سیزن 3 کا سب سے بڑا ویلن اورال قتل ہو جاتا ہے تو ویسولس پر یہ خبر آگ کی طرح برستی ہے اور اب وہ اپنی تمام چالیں ختم کر کے ایک بڑے میدان میں ارطغرل کے خلاف جنگ کرنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ سلطان علاؤدین کا جاسوس علاؤدین کی طرف سے کئی قبیلے میں پیغام لا رہا ہوتا ہے کہ راستے میں اس پر حملہ ہو جاتا ہے۔ وہ جاسوس شدید زخمی ہوتا ہے اور اس دوران اپنے دوست کو سلطان علاؤدین کی طرف سے دیے گئے لاکٹ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہر حال میں ارطغرل تک یہ پہنچاؤ۔ اس کے بعد وہ فوت ہو جاتا ہے، جبکہ اس کا دوست اس کی بتائی ہوئی بات پر ارطغرل کو لاکٹ دے آتا ہے، مگر ارطغرل نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ چولپان خاتون دوبارہ سے عیسائی بن کر قلعے میں واپس آ جاتی ہے اور ویسولس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ان دنوں سلطان علاؤدین بنا کسی کو بتائے تاجر کے روپ میں کئی قبیلے آ جاتا ہے۔ تمام لوگ انہیں تاجر ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے درمیان رہتا ہے اور ارطغرل کے بارے میں معلومات جانتا ہے۔ وہ قبیلے میں سپاہیوں سے ارطغرل سے متعلق خبریں بھی لیتا ہے اور عیسائیوں سے بھی ارطغرل کے متعلق پوچھتا رہتا ہے۔ تمام لوگ ارطغرل کے انصاف، بہادری اور ذمہ دار ہونے کی گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر جب ارطغرل اور سپاہی صلیبیوں سے مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس دوران وہی تاجر آ کر ارطغرل کو بچا کر تمام صلیبیوں کو مار دیتا ہے۔ جب ارطغرل سلطان علاؤدین کو دیکھتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے، مگر آلیار کو بہت بری طرح سے تیر لگ جاتا ہے۔ وہ قبیلے کی سرداری اصلاحان خاتون کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ شہید ہو جاتا ہے۔ قبیلے میں سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنے دنوں سے ہمارے درمیان بنا تاجر دراصل سلطان علاؤدین تھے۔ ویسولس کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ شاید سلطان علاؤدین یہاں آ چکے ہیں۔ وہ چولپان خاتون کے ذریعے معلوم کرا ہی لیتا ہے کہ وہ اصل میں سلطان علاؤدین ہی ہیں۔ کئی قبیلے میں حلیمہ سلطان کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے جس کے کان میں سلطان علاؤدین خود اذان دیتے ہیں۔ اس بچے کا نام ساوچی رکھا جاتا ہے۔ آلیار کے جنازے میں شرکت کرنے سعد الدین بھی آ جاتا ہے اور جب وہ ارطغرل اور سلطان علاؤدین کو ایک صف میں دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور اپنی آنکھوں پر یقین بھی نہیں کرتا کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد سلطان ارطغرل اور سعد الدین کو بات چیت کے لیے طلب کرتا ہے اور اس بات چیت میں وہی ہوتا ہے جس کا سعد الدین کو ڈر ہوتا ہے۔ سلطان علاؤدین تمام مغربی زمینوں اور علاقوں کا کنٹرول ارطغرل کے حوالے کر دیتا ہے اور ارطغرل کو سردار اعلیٰ بھی منتخب کر دیتا ہے۔ اپنے غصے کو سینے میں دبائے سعد الدین سلطان علاؤدین کے کھانے میں زہر ملا دیتا ہے جس سے سلطان کی حالت کافی خراب ہو جاتی ہے۔ سعد الدین اس کا الزام ارطغرل پر لگا کر اسے قید کر لیتا ہے۔ ابن العربی قلعے میں آ کر سلطان علاؤدین کے لیے خوب دعائیں کرتے ہیں جس کی برکت سے سلطان صحتیاب ہونے لگتا ہے۔ ارطغرل کی گرفتاری پر اس کے ساتھی سعد الدین سے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ارطغرل کو بے گناہ قید کیا گیا ہے۔ اس دوران سلطان بھی وہاں آ جاتا ہے اور سعد الدین کو خوب ڈانٹتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں چلا بھی گیا تو کیا تم ان لوگوں میں انصاف نہیں کر سکتے؟ سعد الدین سلطان کو دیکھ کر کافی حیران ہوتا ہے اور معذرت خواہ بھی ہوتا ہے۔ ویسولس کو جب ارطغرل کے سرائے خانے میں موجود ہونے کی خبر ملتی ہے
تو وہ خوش ہو کر بڑی فوج سمیت سراخانے کے قریب آ جاتا ہے۔ ارطغرل کو جب ویسلس کی پیش قدمی کا علم ہوتا ہے تو وہ ایک منصوبہ تیار کر لیتا ہے۔ وہ باقر کو سلطان کے لباس میں اور سلطان علاؤدین کو عام لباس میں شفٹ کر دیتا ہے اور کئی سپاہیوں کو سلجوقی لباس پہنوا دیتا ہے۔ ویسلس باقر کو سلطان سمجھ کر اس کے پیچھے تعاقب میں نکل جاتا ہے اور باقر ان صلیبیوں کو جنگل تک لے آتا ہے جہاں اور بھی ارطغرل کے سپاہی موجود ہوتے ہیں۔ ایک خون ریز جنگ کے بعد ویسلس مارا جاتا ہے، جبکہ اس لڑائی میں کئی سپاہی بھی بہت زخمی ہوتے ہیں اور بہت سارے شہید بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر سے ارطغرل کامیاب ہو جاتا ہے اور اب ویسلس کی لاش کو ہانلی بازار میں لٹکا دیا جاتا ہے اور سلطان کا ارطغرل پر اعتماد اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ نیکیا سے امن کا پیغام لے کر نیا گورنر ویسلس کی جگہ آ جاتا ہے۔ قلعے میں امن قائم رکھنے کے لیے ارطغرل سعد الدین کے ہمراہ قلعے آ جاتا ہے اور بہت سی شرائط نئے گورنر سے منوا لیتا ہے، جس سے قلعہ صرف نام کی حد تک عیسائیوں کے پاس رہ جاتا ہے جبکہ اصل کنٹرول مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ ارطغرل اپنے دوست ترگس سے اصفہان کی منگنی کروا دیتا ہے۔ ان تمام باتوں سے تنگ آ کر سعد الدین ارطغرل کو اپنی چال میں پھنسا لیتا ہے۔ وہ سلطان سے کہہ کر ارطغرل کو منگولوں کی طرف بھجوا دیتا ہے، کیونکہ اب اس تمام علاقے میں امن و سکون تھا، اس لیے سلطان کے فیصلے کو ارطغرل مان لیتا ہے۔ قبیلے والے کافی غمگین ہوتے ہیں ارطغرل کے جانے پر، مگر ارطغرل دھندار کو قبیلے کا سردار بنا کر سپاہیوں سمیت جہاد کے لیے نکل جاتا ہے۔ سعد الدین کو ان زمینوں کا سردار مقرر کر کے سلطان واپس کونیا چلا جاتا ہے، جبکہ ارطغرل پر راستے میں کچھ لوگ حملہ کر دیتے ہیں، مگر سیزن 3 میں بالکل بھی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ کون لوگ تھے۔ بہرحال حملہ کافی شدید ہوتا ہے اور تمام کئی قبیلے کے سپاہیوں سمیت ارطغرل بھی اس حملے میں زخمی ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ تو دوستو یہاں پر سیزن 3 کا اختتام ہوتا ہے۔ اب سیزن 4 میں ہی پتہ چلے گا کہ کون شہید ہوا ہے اس حملے میں اور کون بچ نکلا ہے۔ تو دوستو آپ کو سیزن 3 کی یہ کہانی کیسی لگی اور ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک بھی کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔